اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دین میری مرضی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میرا دین میری مرضی میرا چینل سے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ سن رہے ہیں مجھے، تو میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں ضرور کچھ الگ، سب سے الگ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو بھی ہے مطلب قرآن و سنت کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سوچ تو سب دیتے ہیں لیکن جو ہے نا عمل کے لحاظ سے سب پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے قرآن کو عملی طور پہ بھی اپنی زندگی میں لایا ہے، تو اس سے مین کلیش پڑتے ہیں، کیونکہ صرف سوچ ہی نہیں، کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ بہت سے مفتی اور عالم سب سوچ دیتے ہیں لیکن عمل وہ نہیں ہے، اور معاشرے میں بدعات وغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اس کا ٹائٹل میرا دین میری مرضی رکھا، کہ قرآن میں اور سنت میں آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں نے نیگیٹو بھی لیا ہوگا، لیکن مجھے انشاءاللہ تعالیٰ یقین ہے کہ میری بات سننے کے بعد سب پازیٹیو ہی سوچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے غلطی مسٹیک ہو جائے قرآن پڑھنے میں بھی اور کہیں اس میں بھی، تو آپ سب لوگوں سے ہے کہ آپ سب لوگ کریں گے، کیونکہ ویسے تو میں صحیح پڑھتی ہوں، میں طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم ہی کہنا چاہیے۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب ضالین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام میں قرأت کے 7 طریقے ہیں، آپ کوئی بھی پڑھیں تو آپ ہو بہو بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں جگہ روک بھی دیا جاتا ہے، کہیں ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے، تو ہمیں ہر طرح سے دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ضالین پڑھتے ہیں، کچھ کیا مطلب، سب کے اپنے اپنے 7 قرأت کے طریقے ہیں، ہم ایز اٹ از بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے، اور تو دیکھتے ہیں، چلیں۔ تو سب سے پہلے کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے، ٹھیک ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں: سورہ شافیہ، سورہ ام القرآن، سورہ کنزہ، سورہ کافیہ، سورہ شفا، سورہ رقیہ، سورہ سوال، سورہ تعلیم المسئلہ، ٹھیک ہے، وہ بہت سے اس کے نام ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں کوئی آیت منسوخ اور وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی شان نزول بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہر اس آیت کی، ہر اس سورت کی شان نزول پتہ ہونی چاہیے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ کب اترے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ دونوں میں نازل ہوئی۔ عمر بن شرجیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، عرض کیا کہ جب یہ ندا ہے تو آپ اطمینان سے سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے خدمت حاضر ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وحی الحمدللہ یعنی کہ سورہ فاتحہ ہے، اور کئی جگہ پہ ہے کہ سورہ علق ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، تو وہ ہے سورہ علق ہے، تو بہت سی اس میں وہ ہیں، ٹھیک ہے۔
اور اس کی بہت سی فضیلتیں بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توریت اور انجیل اور زبور میں اس کی مثل صورت نہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، پچھلی کتابوں میں اس کی جیسی صورت نازل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کیا اور دو ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اب میں نے حدیث سے بھی اور اس سے بھی یہ بتایا ہے آپ کو، تو اس کی کتنی شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بہت سی جگہوں پہ ہم جو ہیں اختلاف سورہ اس میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آمین اور یہ وہ، ویسے یہ فروعی مسائل ہیں، اور میرے خیال سے ایک آمین اور اس سے کہہ کے ہم فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں مین چیز یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تو سب خوبیوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، سارے جہاں والوں کا۔ اچھا یہاں پہ یہ نوٹ کریں کہ اللہ نے کہا ہے سارے جہاں والوں کا۔ اب ہم زیادہ جہاں والوں کے رب العالمین کہا ہے، اب ہم سارے جہاں والوں کو کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا یا پھر جنت دوزخ کہہ دیتے ہیں، جبکہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں سماوات و ارض، ٹھیک ہے، بہت سے آسمان، بہت سی، مطلب اس کی خوبیاں، ٹھیک ہے، جتنے 99 نام ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ کی خوبیاں ہیں وہ سب جو ہیں وہ، ٹھیک ہے، سب خوبیوں کا مالک اللہ ہے، جو تم بہت جہان کا مالک ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ صرف 2 جہان جنت دوزخ اور یہ کہتے ہیں وہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمان، ٹھیک ہے، رحمت والا ہو، تو آپ کو پتہ ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، الودود ہے ہمارا رب۔ مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، للہ الہاد القہار ہے ہمارا رب، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، یہاں پہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن دی ہے، تعارف دیا ہے کہ میں رب ہوں، ٹھیک ہے، میں بہت مہربان ہوں، میں روز جزا کا مالک ہوں۔ یہاں پہ کوئی جنت دوزخ نہیں، کوئی کسی چیز کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، یہ کرو گے تو یوں کروں گا، تو کوئی احکام کچھ بھی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب آپ دیکھیں ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اب یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی پہلی ضرب لگائی ہے، یہ جو ہم تجھی سے پوجیں اور تجھی کو مانگیں، یہاں پہ ہم نے بہت عقیدے بنا لیے ہیں۔ یہاں پہ آ کے ہم لوگ بت پرستی، درخت کی پوجا، آگ کی پوجا، ستاروں کی پوجا، لوگوں کی پوجا، لوگوں کی کیا، یہ جو مزار پرستی ہے، وہ زندہ ہیں تو یہ ہیں وہ ہیں، خود سے ہی ڈرامے بنائے ہوئے ہیں۔ زندہ ہیں تو پھر زندہ ہو کے ہمیں مار کے دکھائیں، وہی حضرت ابراہیم والی بات ہے۔ اگر آپ تمہارے رب، تم نے ایک بندے کو وہ اس نے مار دیا تھا نا، بادشاہ نمرود نے، ایک جس کو زندگی دینی تھی اس کو مار دیا، جس کو نہیں تھا تو انہوں نے کہا مغرب سے سورج نکال لو، میرا رب مشرق سے نکالتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ہم تجھی سے پوجیں کیوں؟ حضرت نوح کی قوم، حضرت پچھلی ساری قوم نے اللہ کو نہیں پوجا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے تو بچھڑے بنا لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، سامری نے وہ بنا لیا تھا نا، اور پھر یہ پوجا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان، ہمیں جو ہے صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد چاہنی چاہیے۔ آج ہم نے وہ سے پاک کی مدد، ہم نے پیر میر علی کی مدد، امام والوں کی مدد، اور پتہ نہیں کس کی مدد۔ میں نے کہا اچھا پھر حضرت ابراہیم کی بھی مدد مانگ لو، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، سب کی مدد مانگ لیں، حضرت جبرائیل، صرف حضرت علی کا نعرہ لگاتے ہیں، حضرت ابو بکر نے کسی کو کیا کہا ہے، حضرت عمر نے کیا کہا ہے، سب کی مدد مانگ لیں آپ اللہ کو چھوڑ کے۔ تو اللہ نے کہا ہے ایاک نعبد، تو پہلی آیت میں ہی اللہ نے شرک کی وہ کر دی، لیکن ہم یہاں پہ ڈرامے لگائے ہیں۔ ایک طرف سے ہم ایاک نعبد ایاک نستعین کہتے ہیں، ہمیں ترجمے کے ساتھ نماز کو پڑھنا چاہیے، ویسے تو نہیں کہتے۔ ایک طرف ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ایک طرف ہم نے بابوں کو نہیں چھوڑنا، چھینک نہیں لگتی بابا جی کے پاس۔ آخر یہ قرآن اللہ نے اتارا کیوں تھا؟ کہ مردوں کے لیے؟ جو دیکھو مرے ہوئے لوگوں کے لیے پڑھو، بس قرآن مرے ہوئے لوگوں کے لیے رہ گیا، اس کو بخشوا دو، اس کو بخشوا دو، اس کو بخشوا دو، قرآن قبروں میں اتار دو۔ کہاں پہ یہ سب چیزیں؟
جس کو قرآن کو کبھی پڑھا نہیں پوری عمر، اس کو ہم قبروں میں اوپر لکھ دیں گے، ان کے اوپر کفنوں پہ لکھ دیں گے۔ اللہ سے مدد چاہیں، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چلا، ٹھیک ہے۔ جب ہم اللہ سے مدد چاہیں گے اللہ کے، تو پھر ہمیں سیدھے ہی راستے پہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، اسی کی بات، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ کن پہ؟ متقین پہ، ایمان والوں پہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور نہ کہ ان کا جن پر غضب ناک ہوا، اور نہ ہی بہکے ہوئے۔ بہکے ہوئے کون ہے؟ کہ صرف کافر بہکے ہوئے ہیں، فاجر بہکے ہوئے ہیں، منافق بہکے ہوئے ہیں۔ منافق تو خیر مسلمانوں میں بھی ہیں، اور کافر وہ نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی بہک سکتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس میں کوڈ کیا۔ یہ قرآن ہم پہ اترا ہے، ہمارے نبی پہ اترا ہے نا، ہمارے لیے اترا ہے کہ ہمیں اس سے ہدایت آئے، لیکن ہم اس میں سے صرف کافروں کے لیے کر کے تو خود سے بری ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔